آپ شروع کر لیں کرونا سے ہی، چونکہ آپ نے ابھی وہ لگایا ہے سینیٹائزر، تو میں نے کہا کرونا سے شروع کر لیتے۔ یہ جو سر پیک کی طرف جا رہے ہیں ہم، ظاہر ہے کہ امریکہ کی ہم سے 1 ماہ پہلے پیک ہو گئی تھی، اور اب ہم بھی وہ کرونا سائیکل کے پیک کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہم نے اس دوران جو ہے وہ نرم کر دیا ویسے لاک ڈاؤن کو۔ ڈاکٹر تو چیخ رہے ہیں کہ بڑے حالات خراب ہو سکتے ہیں اس فیصلے کے نتیجے میں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ حکومت کے اس پورے اقدام کو؟ السلام علیکم رضی صاحب، کرونا کے حوالے سے میرا خیال ہے فار دا لاسٹ 2-3 مہینے سے اب میجر ٹاپک یہی رہ گیا، اور دنیا بھر میں یہ چیز ایسی ہے جس نے ہر چیز کو بدل کے رکھ دیا۔ پاکستان میں دیکھا جائے تو کرونا کے پیشنٹس جو ہیں انیشلی باہر سے لوگ آئے، اس کے بعد یہاں پہ ڈیفرنٹ طریقے سے وہ سپریڈ ہوا۔ تو اب جو اس وقت لاک ڈاؤن ہم جو ہے ان بٹوین ہیں، کہیں پہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے، اور جس طریقے سے ہے وہ بھی پوری طرح مکمل نہیں ہے۔ اب ساری دنیا والے جو ہیں وہ ہمیں بھی خبردار کر رہے ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ہندوستان ہے، انڈیا ہے، جنہوں نے بڑے وہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے جی مینیج کیا، لیکن ان کی ڈیتھس جو ہیں وہ اب ان کی آبادی کے تناسب سے بہت کم ہے۔ چینیوں نے نا پچھلے دورے میں ہمارے کان میں کوئی بات کہی تھی، پھر اس کے بعد ہم نے دوبارہ نام رئیس صاحب سی پیک کے اوپر کہی تھی، اس پہ نہیں کہی تھی۔ چائنا ناراض ہو گیا تھا جب ہم نے موٹر وے والا، اس نے مراد سعید نے بات کی وہاں پہ NHA میں، اس کے بعد رئیس صاحب وہ چائنیز گورنمنٹ جو ہے وہ لیگلی آپ کو کمیشن دیتی ہے۔ ہم لاہور اسلام آباد موٹر وے کی بات نہیں کر سکتے جو تباہ و برباد ہوئی پڑی ہے، کس نے اس کو ریویمپ کیا؟ ہاں جی کس نے کیا؟ ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے، کون کر رہا ہے؟ ہم پروگرام بند ہو جائے گا۔ یہ جو بتائیے گا، یہ جو رپورٹ پچھلے دنوں جاری ہوئی ہے انڈیا کے اندر، اور خاص طور پہ اس کے بعد LOC پہ بھی ہم نے حرکات و سکنات دیکھنا شروع کر دی ہیں، یہ کیا منظرنامہ بن رہا ہے جی؟ دیکھیں رضوان صاحب، پچھلے کچھ عرصے سے LOC کے اوپر اور بالخصوص جو آپ ہمارا بارڈر ہے اس کے اوپر انڈیا کی طرف سے مسلسل جو چیز کی جا رہی ہے وہ سیز فائر کی وائلیشن ہے، اور اس کا ایک ریکارڈ جو ہے وہ قائم ہو چکا۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے اوپر مسلسل خاموش ہے، کسی ملک کی طرف سے جو ہے وہ انڈیا کی مذمت نہیں کی۔ سلمان عابد صاحب نے جو بات کہی نا کہ دنیا خاموشی اختیار کرتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پچھلے 4 مہینے کا دیکھ لیں، ہر بڑے اسلحہ ساز ملک سے انہوں نے اسلحہ خریدا اور اربوں ڈالر کی جو ہے پرچیز کی ہے، ڈیفینس اربوں روپے کی پرچیز کی ہے ڈیفینس کے اندر۔ تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں، پیسہ دکھتا ہے دوسری طرف۔ جی بھٹی صاحب، میں چونکہ دیکھ رہا تھا کہ رافیل تو انہوں نے فرانس سے خریدے ہیں، اور ٹینک انہوں نے امریکہ سے خریدے، اور یہ دونوں بلین ڈالرز کی ڈیل ہے۔ میرے خیال کو $4 بلین کی ہے، کوئی $5 بلین کی ہے، اتنی بڑی ڈیل ہے۔ اور ابھی جو انہوں نے معراج 2008 سے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں نا جی، پیک کر دیے ہیں، کیونکہ ان کے جب تک وہ تبدیل نہیں ہوتے انجن وہ چل نہیں سکتے، اور انجن جو تبدیل ہونے ہیں وہ کم از کم $5 سے $6 ارب کی مالیت کا سودا ہے۔ تو ظاہر ہے کسی نہ کسی نے تو لینا ہے۔ اب آگے بات اب بھارت نے مجھے بتائیے کہ پاکستان کے وجود کو کب تسلیم کیا؟ وہ تو پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اور وہ اسلحہ خریدتا ہی اس لیے ہے کہ اپنا نشانہ پکا کرے گا، اور چونکہ جن لوگوں سے اسلحہ خریدتا ہے ان کے ساتھ بہت اچھی سلیک ہے، وہ ڈیلز کرتا ہے ان کے ساتھ، ان کو وہاں پہ وہ عیاشی کا سامان مہیا کرتا ہے، تو وہ کیوں نہیں اس کے خلاف وہ اس کے ساتھ دیں گے ہمیشہ کے لیے؟ بھارت جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں۔ امریکہ اس کے خلاف ایک بیان دیتا ہے۔ رپورٹیں رئیس صاحب کب نہیں آئیں؟ 1947 سے لے لیں، آپ کی جو یونائٹڈ نیشنز میں سیکیورٹی کونسل میں رپورٹس پڑھی ہیں، اس کے بعد جو قراردادیں پڑھی ہیں اقوام متحدہ کے پاس، وہ کدھر ہیں؟ وہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوتی؟ ہم کیوں اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں، پھر ہم ہر روز پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کمیشن جاتا ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے دفتر میں ایک جا کے وہ یادداشت پیش کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ ان یادداشتوں کا کیا بنتا ہے؟ آپ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ بھارت عیار مکار دشمن ہے، اور وہ رہے گا۔ ہم اسے دوستی نہیں کر سکتے، چونکہ وہ کبھی بھی دوست کے روپ میں آیا ہی نہیں ہمارے ساتھ سامنے۔ اس نے ہمیشہ ہمیں پیٹ پہ چھرا ہی گھومپا ہے، اور وہ ہمیشہ یہی کام کرنے کا ماہر ہے، وہ یہی کرے گا جی، یہی کرے گا۔ بریک پہ جا رہے ہیں جی، بریک سے جب واپس آئیں گے تو محیط یوسف صاحب نے جو اسٹریٹجی دی ہے کہ پاکستان کے باہر جو پھنسے ہوئے ہیں اس وقت 7,500 لوگ، تو پہلے تو پوچھنا ہے کہ انہوں نے کس بنیاد کے اوپر یہ 7,500 لوگوں کا فگر لگایا، اور دوسرا یہ کہ جب یہ لوگ واپس آ رہے ہیں تو جو بہت ساری ریالٹیز انہوں نے بیان کی ہیں اپنی پریس کانفرنس کے اندر، یا جو بھی ان کی کانفرنس جو تھی جو کہ ہم تک ٹویٹر کی صورت میں پہنچی ہے، اس کے زمینی حقائق انہوں نے کہاں سے لیے ہیں؟ کیونکہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔